تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کر رہی ہیں یا تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں، اب جیسے کم و بیش یہ بات روایتوں میں ملتی ہے کہ 18,000 مخلوقات کم و بیش ہیں۔ اب ان 18,000 مخلوقات میں ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ مخلوق سے مراد کیا ہے؟ مخلوق سے مراد انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے درخت ہیں، ہوا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری مخلوقات میں شمار ہیں۔ اور جتنے میں نے آپ کو گنائے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری مخلوقات کو آپ جانتے ہیں۔ تو یہ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں اپنی زبان سے، یہاں تک کہ جو پودے ہوتے ہیں، جو گلاب ہیں، جو پتے ہوتے ہیں، جو ہری ٹہنیاں ہوتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنے والی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جو ہے ان تسبیحات کو سن نہیں سکتے۔ اہل ایمان کی قبروں پر جو سبزہ گھاس وغیرہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور اس کا ثواب قبر والے کو پہنچتا ہے، نیک ہے تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، گناہگار ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آگے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے دلیل سے بات نہیں کی، تو دلیل بھی حاضر ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1295، 1295 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ آپ نے مشاہدہ فرمایا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے اس کو دیکھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کچھ دیر توقف فرمایا، ٹھہرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ایک قبر والا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی لی اور اس کے 2 حصے کیے، یعنی ایک تر ٹہنی لی، ٹہنی سے مراد ایک درخت کی، آپ نے ٹہنی کو لیا اور اس کے 2 حصے کیے۔ پھر ہر قبر پر ایک ایک حصہ آپ نے گاڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان کے عذاب میں تخفیف رہے جب تک کہ یہ سوکھ نہ جائیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں آپ فرماتے ہیں فتح الباری میں جلد اول صفحہ نمبر 320 جو بیروت سے جو چھپی ہوئی ہے اس میں مطلب یہ ہے کہ جب تک ٹہنیاں، اب ٹہنیوں سے مراد، اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ وہاں تو ٹہنی کا ذکر تھا تو پھر آپ پھول گلاب کی پتیاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے چاہے وہ گلاب کا پھول ہو یا کوئی بھی پھول کیوں نہ ہو، جب تک وہ تر رہتا ہے، جیسے کہ ہر مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، تو گلاب یہ اپنے آپ کے اندر ایک الگ خصوصیت بھی رکھتا ہے اور اپنے آپ کے اندر ایک الگ سی خوشبو بھی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو جب گلاب بھی تر رہتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا تو آپ کو یہ الزاماً ہماری طرف سے یہ سوال ہوگا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ پھول ہی ڈالنا کہاں ہے؟ تو پھول کو ہی خاص نہیں کیا گیا، پھول کو اس لیے خاص کیا گیا ہے متاخرین میں کہ پھول کو ہمارے بزرگوں نے خاص اس لیے کیا ہے کہ ایک تو اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور جو ہے وہ معطر بھی ہوتا ہے، اور اس کو جب کو قبر پر ڈالا بھی جاتا ہے تو قبر بھی روشن نظر آتی ہے، ایک خوبصورت وہاں پر ایک ماحول نظر آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پھول ہی ڈالا جائے، ٹہنی کا ذکر موجود ہے تو آپ کسی بھی تر ٹہنی کو لے کر یا تر آپ پتوں کو لے کر بھی وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس گلاب میں چونکہ اس کی اپنی خصوصیت ہے خوشبو مہکنا، اس لیے وہاں پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ پھول پتیاں گھاس سرسبز رہیں گی، ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر جو ہے محدث لکھ رہے ہیں۔ یوں ہی بابرکت چیز جیسے کہ ذکر
तिलावत कुरान करीम बतरीक़ औला बाइस बरकत व तखफीफ हैं। यानी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस टहनी के सूखने तक, ये टहनी जब तक तस्बीह करती है इसका सवाब कब्र वाले को मिलता है, तो वहां पर तो बदरजे औला ये जायज़ है कि आप कुरान की तिलावत करें, जिक्र करें, तस्बीहात करें, तो ये और ज़्यादा मैयत को जो है उसका सवाब मिलता है और मैयत को सुकून मिलता है। अब एक तो कुरान मुक़द्दस की आयतों से आपने हवाले समात किए, फिर इस हदीस मुबारका को भी आपने समात किया। अब हम चलते हैं, देवबंदी आलिम शेख अनवर शाह कश्मीरी लिखते हैं दुर्र मुख्तार के हवाले से, फतावा आलमगीरी के हवाले से जो है आप लिखते हैं, फैजुल बारी शरह सहीहुल बुखारी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 72 जो बैरूत लबनान से छपी हुई है, उसमें लिखते हैं कि और फतावा आलमगीर दुर्र मुख्तार में है कब्र पर दरख्त लगाना मुस्तहब है, और फतावा आलमगीरी में कब्र पर फूल चढ़ाना डालना भी है, यानी मुस्तहब है। उसके अलावा देवबंदियों के अकाबिर मशाइखीन में से और उलमा में से जो लोग शुमार होते हैं, उसमें से एक नाम शेख रशीद अहमद गंगोही का भी है। वो जो है मकतबतुल इमदादिया से जो छपी हुई है, उनकी जो बुखारी की आपने जो शरह की है, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि इब्ने आबिदीन शामी, फतावा शामी के हवाले से, इब्ने आबिदीन शामी ने फरमाया हर जड़ी बूटियां और घास कब्र से काटना मकरूह है, खुश्क जायज़ है। उसकी वजह यह बयान की है कि जब तक घास, फूल, पत्ते, टहनी सरसब्ज रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करेंगे और इससे मैयत मानूस होगा और रहमत नाजिल होगी। इसकी दलील वो हदीस पाक है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरसब्ज टहनी लेकर उसके 2 टुकड़े किए, जैसा कि ऊपर गुजर चुका, आपने उस हदीस को समात किया। उस हदीस से ही दलील पकड़ते हुए शेख रशीद अहमद गंगोही जो देवबंदियों के अकाबिरीन में से शुमार हैं, उनका भी ये मौक़िफ़ है कि कब्र पर सरसब्ज चीजें जो है डाली जा सकती हैं, अगर वो सूख जाएं तो उनको वहां से हटा दिया जाए, इसलिए कि वो जब तक तरोताज़ा रहेंगी वो जो है तस्बीहात और जिक्र करती रहेंगी, जिसका मैयत को जो है सुकून मिलता रहेगा। तो खुलासा कलाम यही निकला कि कब्र पर जो फूल डाले जाते हैं, मज़ारों पर जो फूल डाले जाते हैं, उसकी दलील वो जो बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका मैंने आपके सामने पेश की, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उससे इस्तेदलाल किया कि फूल डालना और सरसब्ज जो भी चीज़ें हैं वो कब्र पर डालना जायज़ है मुहद्दिसीन ने, और उसके अलावा देवबंदियों के अकाबिरीन ने भी अपनी अपनी किताबों में उसको जो है जायज़ और मुस्तहब लिखा है। अब यहाँ पर गुलाब के फूल जो डाले जाते हैं, इसको मैंने आपसे जैसे कहा कि उसके अंदर अपने आप में खुशबू होती है, उसका अपना एक मुकाम है, तो वो चूंकि जब तक वो भी सब्ज है यानी तरोताज़ा है, वो भी तस्बीह वगैरह उसकी ज़बान से होती है। उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ें, सब्ज चीज़ें अगर मज़ारात पर रखी जाएं या डाली जाएं, उसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा क़ादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।